الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ المصطفیٰ۔ سامعین عزیز وقار، آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ پنڈی کا پیر سید ریاض حسین شاہ جو اپنے دل میں مرض بہت پرانا رکھتا ہے اور کسی نہ کسی موقع پر اس کا اظہار کرتا رہتا ہے، پھر اس نے ایک مرتبہ اپنے پرانے مرض کو ظاہر کیا۔ اس نے تقریر کرتے ہوئے ایک بات کہی، آپ پہلے اس کو سن لیں، اس کے بعد میں اس پہ عرض کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ یزید کے مقابلے میں حسین کا نام لیتے ہیں تو آپ فوراً حسین حسین کہتے ہیں، لیکن جس وقت ہم علی کا نام لیتے ہیں تو خام خواہ آپ علی کے مخالفوں کا پہلے سوچتے ہیں۔ اور بھائی میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں، لیکن پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس میں اس نے دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو تم مخالفوں کا نام لیتے ہو۔ دوسری بات یہ اس نے کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے تاج ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ پاؤں کی جوتی ہے۔ سامعین عزیز وقار، اس میں دو باتیں ہیں جو ریاض شاہ نے اپنے خبث کو، اپنے خبث باطن کو ظاہر کیا۔ ایک تو مخالف لوگوں کو یہ گمان دینے کا اس نے شوشہ چھوڑا کہ حضرت علی کا یہ تو کوئی دشمن ہے، یہ تو مخالف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ ایک اجتہادی خطا پر مبنی ہے، جسے علماء، ائمہ اور سید السادات بیان کرتے آئے ہیں، جس کے لیے یہ ہم سے تفصیل طلب کریں گے، وہ واضح و عیاں ہے، کہیں گے تو ہم وہ بھی پیش کر دیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس نے پاؤں کی جوتی کہا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مخالف کہنا، پھر پاؤں کی جوتی کہنا، یہ سخت بے ادبی ہے۔ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یہ کرنا بے ادبی، یہ نازیبا کلمات بولنا، یہ علماء اہل سنت کی شان نہیں ہے، علماء حقہ کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتے تھے صحابہ کے حوالے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرمائیں، اخواننا قد بغوا علینا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، سنن کبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی۔ اب اخواننا، حضرت علی فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اب یہ کہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ مخالف ہیں، وہ بھائی فرما رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ شوشہ چھوڑنا لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک انتشار پھیلانے کی بات ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے ایک غلط تاثر دینا ہے جو علماء حقہ کی شان نہیں ہے اور جو علماء کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں ہادیہ مہدیہ فرمایا ہے، ان کے حوالے سے یہ کہنا، اللہ کریم نے قرآن پاک نے جن کے ایمان کو آئیڈیل فرمایا ہے، ان صحابہ کے حوالے سے یہ تاثر دینا کہ وہ تو مخالف تھے اور وہ پاؤں کی جوتی ہیں، یہ سخت شنی حرکت ہے جو اس کے خبث باطن کو ظاہر کرتی ہے۔ اب اس کے حواری اٹھیں گے، لیکن میں حواریوں کو پہلے کہہ دوں، ایک حواری ہے اس کا چمچہ، اسے حق نہیں بنتا وہ میری بات کا جواب دے۔ وہ میری بات کا جواب دینے کا تب حق رکھتا ہے کہ پہلے میرے جو پہلے چیلنج کو جو میں نے مناظرے کے حوالے سے بات کی تھی اس کے اوپر بات کرے گا، جو پہلے وہ دشنام ترازی کر چکا ہے اس کے اوپر بات ہوگی، بعد میں کوئی بات کروں گا اس کا حواری کوئی نہ اٹھے اس طریقے سے۔ پھر اگر حواری اٹھنا چاہتا ہے، اس نے کوئی بلاغت کے 2 لفظ پڑھے ہیں، تو پھر یہ تو وہی بد عقیدہ والی بات ہوئی جو بد عقیدہ کہا کرتے تھے، وہ جی اللہ کے آگے تو ساری مخلوق یوں ہی ہے، تو لہذا میں علماء کو اور طلباء کو اور عوام اہل سنت کو کہوں گا،
اس شخص سے بچیے، اس کے بیان سننے سے بچیے، اور ان کے حواریوں کی، ان کی صحبت سے بچیے، یہ زہر قاتل ہیں۔ امام ابن سیرین اور جو حدیث کی کتابیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ بدعتی کی صحبت سے بچو، یہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بدعتیوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیا آئے دن یہ فتنہ، آئے دن کوئی نہ کوئی انتشار پھیلاتے ہیں تاکہ جو ہے نا انتشار پھیلتا رہے، کیونکہ ان کی انتشار کی عادت ہے۔ یہ انتشار خود پھیلاتے ہیں، خود اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لو جی لوگ ہمارے مخالف ہیں، بھی تم ایسے کرتوت کرو، اور تم سید ہو اور سادات جو ہے وہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرتے ہیں، اور پھر تم جیسا سید یہ تو تم بیان کرو، تمہارے جیسے سید کی کیا اوقات ہے ایک صحابی کے سامنے؟ کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری، کوئی حیثیت نہیں ہے ایک صحابی کے سامنے تمہاری۔ اور میرے سید امام نے بیان کر دیا فرق مراتب بے شمار، لیکن انہوں نے کیا کمال عقیدے کو بھی بیان فرمایا اور کسی طرح کی بھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی ہلکا سا لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس سے ان کی کوئی بے ادبی کا شائبہ بھی ہوتا ہو، تو اس طریقے سے بات کرتا۔ جوتی نام کا ہے، اسی جوتی کو گلے کا ہار بنا کے نا اپنی کو اپنے گلے میں ڈال، صحابہ کرام کو اس سے تشبیہ نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی تجھے ہدایت عطا فرمائے، یہی کہیں گے اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنے پاس بلا لے اور صحیح کر کے تجھے وہاں لتر پڑیں گے، تجھے پتہ لگے گا صحابہ کی کیا شان ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔